کے سوت لے اشاق پھنسانے کے لیے جا بجا حلقائے جا بجا حلقائے زنجیر لیے بجا حلقائے بجا حلقائے میں فارسی کے دو میں سے پڑھ لوا زنجیر لیے بیٹھے ہیں ہم یہ قرآن منم محوے جمالے منم محوے جمالے نمی دانم جارفتم سنمبر کے مثالے نمی دانم جارفتم اسیرے بودم غلامے بودم مبارک بودم نمی دانم جارفتم وآما آشنا گشتم کہ جانو دے فنا گشتم فنا گشتم فنا گشتم نمی دانم جارفتم سنمبر تلائے کہ حاکم سر بپائے سنم محوے لکھائے نمی دانم جارفتم کلندر بو علی ہستم بنامے دوست سر مستم کلندر اس کے اوپستم نمی دانم جارفتم ہمیں قرآن جمیل الشجم نبی البرایا شفیع الامم کلیمے کے چرخ فلک نور اس امان نور حق پر کبھی نور اس امین خدا محبت جبرائیل امام رسول کے شعائے سبیل شعائے مشبرہ ہے شعائے مشبرہ ہے شمشیر بین و موجد میان کمر زدنی چنا کرم درکی ہے قربت پیران کہ جبریل برشد رہ دو باغبان و دو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے واش برتر جرام دردوستی اعلانوں کے صحبت چراغافتی میں گفتہ فراکر بجالم نماز میں مانوں کے حیر کوئی بالم نماز اگر یک سرے موے بردر پرم فروغے تک اللہ کے سولد پرم آپ تو حضور کا چہرہ مبارک ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو مجھے کسی نے کہا یوں کیوں صحابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ چاند کا ٹکڑا یوں کہہ دیتے کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا کیوں کہا میں نے کہا اس لیے کہ اگر پورا چاند کہتے تو چاند کے بار ٹکڑوں میں داغ ہیں ٹکڑے پہ داغ ہے اس لیے فرمایا دیکھا تو مرے حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا یعنی وہ چاند کا ٹکڑا جو ٹکڑا بھی بے داغ ہے اور محمد مصطفیٰ کا چہرہ بھی بے داغ ہے حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ بینت نظیر جار دجال نے اس کا غیر تو اندر دجار
دن تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کے چہرے وہ دعا کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ امام شریف والی بات جو میں نے شروع کی ہے وہ مکمل کروں، پھر بات سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے درویش کے بعد میں تاثیر رکھی ہے، جتنا بھی چلتا جائے معلوم نہیں ہوگا کہ کتنا ہوا ہے، 10 منٹ کیا لیکن کافی وقت گزر جاتا ہے، بڑی جگہ پر بات کیا جو ہے کہ نہیں۔ ہمارے بات کیا ہے؟ بات تو ان لوگوں کے تھے جیسے حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ، شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہمارے علاقے کے بہت کثیر الکرامات بزرگ ہیں، نقش بندی سلسلے کے ساتھ تعلق ہے۔ میں خود چشتی ہوں لیکن نقش بندیوں کے میخانے سے بھی پیاسا ہو کر نہیں گزرا۔ مجدد الفسانی، حضرت ابو سعید دیلوی، مرزا مظہر جان جانا، شیخ غلام علی دیلوی۔ اگر وقت ہوتا تو میں مکتوبات شریف بیان کرتا، ابھی وقت نہیں ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، علامہ نے کہا وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبر ہے۔ اے شاہ نقش بند تو نقش مرا بے بند، نقش چنی بے بند کے کوئی اندر نقش بند۔ شاہ صاحب کرم والے، شاہ بخاری، واہ واہ واہ، صاحب کشف بزرگ، وہ جو ہے کہ نہیں؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف شب معراج باندھنا شروع کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف باندھا تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر ایک درخت تھا، نبی پاک علیہ السلام کا امامہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لگا، درخت کی ٹہنی ہلنے لگ گئی، ہلنے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف باندھ کر چلے گئے، آسمانوں کی سیر کی، عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا بے پردہ دیدار کیا۔ جب واپس آئے تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی۔ یہ نئی بات ہے، میں نئی باتیں کر رہا ہوں، آپ نے پرانے وہ سنے ہیں نا میرا، وہ بات کروں جو نئی بات ہے۔ یہ مطلب ہے جو آپ پڑھتے ہیں زنجیر بھی ہلتی نہیں، بیشتر کی رہا کر عرش گئے اور چلے آئے محمد، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امید کبھی ہے یہ پڑھائے نہیں جاتے، کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے۔ کیا بات، جب حضور نبی پاک علیہ السلام آسمان پہ گئے تو دروازہ بند تھا، پھر دروازہ کھولا گیا، وجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں واز کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کوئی منچلے مزاج کا آدمی تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام معراج پہ گئے؟ فرمایا ہاں گئے۔ کہ آسمان تا تا کوئی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام آسمان جو لانگی کننے گئے، حضرت کری مسجد جو واٹ کریں دے کھڑوتے ہیں، اسے دی کان کے جو پر ہی لانگ گئے، سے کان کے جو نہیں اگر میرے سامنے دیوار پردہ نہیں بنتی تو ذات مصطفیٰ کے سامنے ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، واہ بھائی واہ، سدرۃ المنتہا، سمجھ آئی؟
آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چیز سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی، سدرۃ المنتہا حد ہے، کوئی فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا، لیکن میں تم کو یہ سمجھاتا ہوں سدرۃ المنتہا ایک طرف سے حد نہیں، دونوں طرف سے حد ہے، یعنی سدرہ سے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سدرہ کے اوپر نہیں جا سکتا، اور سدرہ کے اوپر جو کچھ ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا۔ توجہ، نہایت توجہ، نہایت توجہ، بالکل آپ ہر خیال کو ذہن سے نکال دیں، اور میرے خیال میں آپ ابتدا سے اب تک نکال کر بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے مجھے مناسبت ہے آپ کے مزاج کے ساتھ، میرے مزاج کو مناسبت پیدا ہو گئی ہے آپ کے مزاج کے ساتھ، اس لیے میں بول رہا ہوں، اور اس لیے کچھ ایسی چیزیں میری سکرین پر آ رہی ہیں جو میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے بیان کرنا۔ پھر کہتے ہیں آپ سمجھ نہیں، سدرہ سے جو سدرہ کے نیچے ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا، اور جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، کیونکہ وہ جہت سے پاک ہے۔ سمجھ آئی؟ سدرہ سے اوپر کیا ہے؟ رفعت ہے، سدرہ سے اوپر کیا ہے؟ لو ہے، سدرہ کے اوپر قلم ہے، سدرہ کے اوپر مستول اسم و فی شریف العلم ہے، اور بھی بہت کچھ ہے سدرہ سے اوپر۔ تو جو اوپر ہے وہ جو نیچے ہے وہ اوپر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نیچے تھے تو اوپر چلے گئے، پھر اوپر گئے تو نیچے آ گئے۔ دونوں طرف سے حد ختم ہو گئی، دونوں طرف سے حد ختم ہو گئی۔ مجھے کہا کسی نے یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ حد بندی ڈی سی کے لیے، ڈی ایس پی کے لیے، ایس ایچ او کے لیے، ڈی آئی جی کے لیے ایک خاص علاقے کی حد بندی ہے، وہاں اس کا تصرف چلتا ہے، لیکن جو صدر وقت ہے اس کی کوئی حد نہیں، پورے ملک میں اس کا تصرف چلتا ہے، خواہ جبریل ہو یا میکائیل یا فرشتے یا ملائکہ یا اولیاء یا غوث یا قطب یا ابدال یا قطب الاوقات یا قطب التکوین یا قطب الارشاد، کوئی بھی ہو، سب کے سب ریت ہے، اور محمد مصطفیٰ صدر ہے، اور ریت کے لیے حد بندی ہے، اور صدر کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ نیچے سے اوپر چلے آئے یا اوپر سے نیچے چلے آئے۔ یہ مانا ہے کثرت تک کس کی رسائی آپ دیجیے ہے۔ کوئی کہے بھائی اعلیٰ حضرت کے شعر کا کیا مطلب ہے؟ آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آنے جانے میں کیا کمال ہے؟ میں نے کہا آنے جانے میں بھی بڑا کمال ہے، کسی طرح سے اوپر جانا اور اوپر سے نیچے، کیا بات ہے، کسرے بنا تک کس کی رسائی آتے یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بولنا اور بس اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اسی کو مالک الملک سمجھو، اسی پر توکل رکھو، مشکل کے وقت اسی کی طرف رجوع کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے پچھلی رات جاگ کر 2 رکعت نفل پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بہاول حق زکریا ملتانی دنا سنے ہوئے آپ دے لنگر 100 اٹھا گیا، اللہ دے بندے منگ دے نہیں ہوندے، خدا بھیج دے تو تمہیں رات بھی نہیں کرتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنو، بہاول حق زکریا ملتانی لنگر کتنے اٹھائے؟ 100۔ خلیفے نے آکے دسا جی لنگر 100 اٹھا گیا، آپ نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دوجے نیمت وہ خلیفہ آگیا کہ جی 100 اٹھ چوری ہو گیا ہے جڑا کل آیا ہے، آپ نے کیا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت آئے تھی الحمدللہ، چلو سمجھ آ گیا آئی تے گئے تھی الحمدللہ، فرمایا ہاں میں اپنے دل چھاتی پائی جلے آئے تھا، کیونکہ میرا دل اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سارا ذکر کر دیا۔ اس نے اگر پاس انفاس کر رہے ہیں اللہ ہو سلطان صاحب فرمانے لولو دے وچ ذکر سمایا تے پڑھے ہو پیا پڑھی وے ہو تے کنا دے وچ انگلیاں دتیاں تے بن سنے ہو پیا سنی وے ہو، سبحان اللہ۔ لینا ول تک دے او بن ڈٹھے ہو پیا دسی وے ہو تے نام فقیر نہ دا باہو قبر جنا دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔
ہے جی اچھا کہ میں کہ اللہ اٹھ کر رہے نا کہ یہ سو اٹھایا میں دل چھاتی پائیے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں بھولتا نہیں گیا دنیا زیادہ باہ ہو کے لیکن میں یہ لکھ ہے تو ہمارا دل اسے لین کرتے اللہ کیا بات ہے کہ میں کہ الحمدللہ سبحان اللہ ایک تو تیرا فضل ہے یہ اس عالم میں بھی تے میرے دل نو سے چھا دیتے رکھے سبحان اللہ یہ سو اٹھ لگیا گیا ہے چلا گیا ہے وقت میں دل چھاتی پائیے دیکھا غام دی وجہ نال میرا دل اللہ کی یاد میں کرے بھولتا نہیں گیا دل ہی بڑا وسیع ہوندا اللہ دے بندہ دا ایڈا سارا نہیں ہوندا ستا زمینہ تے ستا آسمان اگر گڈڑی جمان کے دل چھاٹ دے تے دل دی سن دے 14 طبقہ ویسن لیکن پتہ ہی کوئی نہ ہو جو کا شاید جو کے نہیں کیا بات واسع کرسی السماوات والارض اللہ دی کرسی آسمانہ زمینہ تو ودی ہے اس کرسی تو مراد پائی دستامی آجن اللہ دے بندہ دا دل مراد سبحان اللہ اپنی تفسیر ہے سمجھائے گا میں ختم کرتا ہوں میں دل نو لٹھا دا دل نہیں آدھا پیائی اللہ میں کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ سو اٹھ لگا گیا ہے لیکن واقعی دل ان سے جھا دے کہ تیری یاد نہیں بھولا کہ یا اللہ تیری فضل ہے تاں میں کہ اللہ دے بندے اللہ تعالی اتنا یاد کر دیں اتنا یاد کر دیں اتنا یاد کر دیں کہ وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو کبھی وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو کبھی نہ کبھی ہم نے بلایا نہ کبھی یاد کیا یاد وہ ہے کہ بھولے گا میں شاعر بھی ہوں کنا وقت ملا تو میں فارسی اردو سریکی عربی کلام لکھے ہیں اللہ تعالی نے من ادیبانہ انداز بھی عطا کی دے بہرحال میں اے مصرع پڑھ کے ختم کرتا وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو کبھی نہ کبھی ہم نے بلایا نہ کبھی یاد کیا میں اشارہ اللہ علیہ کو مبارکباد دی گئی کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا فرمایا میں خوشی ہے کہ میرے گھر اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوا سبحان اللہ بابو جی ایک جاڑے پتہ نہیں کتنے ہزار بار اسم ذات کا ذکر کرے دیا وآخر دعوانا الحمدللہ